بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر بنے گا پاکستان، ایک ایسا نعرہ جو تعلیمی اداروں میں، مختلف سیاسی محفلوں میں سننے کو بھی ملتا ہے اور بارہا دیواروں پر لکھا ہوا پڑھنے کو بھی ملتا تھا۔ چند دن سے آزاد کشمیر جو ماحول اور منظر پیش کر رہا ہے وہ اس نعرے کی عملی تصویر ہے، یعنی آج کا آزاد کشمیر بالکل پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ پکڑ دھکڑ، خانہ تلاشیاں، احتجاجی دھرنے، ان پر لاٹھی چارج، خانہ تلاشی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا روپوش ہو جانا، پھر انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں اور تھانوں میں بند کرنا، اور مسلسل ایک ٹرموائل اور سیاسی عدم استحکام کے سایوں کا منڈلاتے چلے آنا۔ یوں آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہ پوری طرح آزاد کشمیر میں منعکس ہو کر رہ گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان آج قانون کی حکمرانی سے بہت دور نکل چکا ہے۔ آئین کی حکمرانی بھی ڈولتی، ڈگمگاتی اور لرزتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وقت کی ہوا کا کوئی جھونکا چلے گا اور یہ تاش کے پتوں کا گھر جو ہے قانون اور آئین کی حکمرانی بکھر کر رہ جائے گا۔ تقریباً یہ ساری صورتحال آج آزاد کشمیر میں نظر آ رہی ہے، جہاں کچھ عرصہ پہلے تک بہت سیاسی استحکام بھی تھا اور پرسکون بھی تھا آزاد کشمیر کا معاشرہ۔ پھر پراسرار طور پر یہاں کچھ ایسے واقعات رونما ہونے لگے جن کی وجہ سے آزاد کشمیر میں مستقل ایک بے چینی کی سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ سب سے پہلے تو یہاں حکومت کی ایک تبدیلی رونما ہوئی اور تنویر الیاس کی جگہ چودھری انوار الحق کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور اس کے بعد سے مسلسل پاکستان میں جو مہنگائی کی لہر آئی، جو قیمتوں میں اضافہ ہوا، بجلی کی، ڈیزل پیٹرول کی، وہ حالات آزاد کشمیر پر بھی اپنے اثرات مرتب کرنے لگے، اور یہاں بھی رفتہ رفتہ بجلی کی قیمتوں کے خلاف ایک احتجاج شروع ہو گیا، چونکہ یہ قیمتیں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ یہ عام آدمی کی پہنچ سے بھی باہر ہو رہی تھیں، اور جو تاجر برادری ہے، جو باقی معاشرے کے طبقات ہیں، ان کی پہنچ سے بھی باہر نکل گئی تھی۔ غصے کی ایک وجہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر بجلی پیدا کرنے والا ایک علاقہ تھا، اور یہاں کے لوگوں کا گلہ یہ تھا کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے مقامی آزاد کشمیر کی، وہ ایک برابری کی سطح پر وہ اعتماد کے ساتھ اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑنے کی بجائے حالات کے آگے سرنڈر کر آتی ہے، وفاقی بیوروکریسی کے آگے لیٹ جاتی ہے۔ جب کھڑا ہونے کا اور اعتماد کے ساتھ بات کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے ان کے سامنے۔ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا ماضی میں بھی گلہ تھا اور اس وقت بھی وہ یہ گلہ کر رہے ہیں، اور ایسے میں جب کہ انہوں نے دریاؤں کے رخ موڑے جانے کی صورت میں اپنے ماحولیات کی قربانی دی ہے، ایک تاریخ کی قربانی دی ہے، اور ڈیم بنا کر انہوں نے اپنی جو ماضی ہے، ماضی کی تاریخ ہے، اس کو دریا برد کیا ہے، اس کو پانیوں کی نظر کیا ہے، اپنے اسلاف کی قبروں کو پانیوں کی نظر کیا ہے، اپنی مسجدوں کو اور اپنی خوبصورت بستیوں اور آبادیوں کو پانیوں کی نظر کیا ہے، تو لا محالہ وہ کسی بہتر سلوک کی ایک توقع رکھتے ہیں، ایک فطری سی بات ہے۔ لیکن چونکہ ان کی لیڈرشپ جب اسلام آباد جاتی ہے تو وہاں ان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، اور وہ اعتماد کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑنے کی بجائے وہ ہار کر آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو سہولتیں ملنی چاہیے یہاں ایک بجلی کی پیداوار والے علاقے کے طور پہ، یا پانی فراہم کرنے جو بنیادی ایک عنصر ہے اس بجلی کی پیداوار میں، اس کو فراہم کرنے والے ایک علاقے کے طور پہ، تو وہ مراعات بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہیں ملتی ہیں۔ یہ یوں ایک تنازع پیدا ہوا جو بجلی کی قیمتوں کی بنیاد پہ، اور اب رفتہ رفتہ یہ تنازع پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی دلدل بنتی جا رہی ہے جس میں آزاد کشمیر کا مجموعی طور پر ایک معاشرہ جو ہے وہ ڈوبتا ہوا، اس میں دھنستا ہوا نظر آ رہا ہے۔
پچھلے کچھ روز سے آزاد کشمیر ایک بار پھر ابھل رہا ہے. یہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے، سماجی صورتحال ہے، اس میں بے چینی ہے. ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس احتجاج کو منظم کر رہی ہے، اور اس میں نئے نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں. حکومت بے بس ہو رہی ہے، اور حکومت کی جو رٹ ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے جا بجا. لیکن جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں وہ پرامن احتجاج پر یقین رکھتے ہیں، پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں. اس کے چونکہ یہ سلسلہ اب دراز ہوتا جا رہا ہے، اور حکومت کا جو صبر ہے وہ بھی جواب دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو اس احتجاج کو اب یہیں محدود کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے حکومت نے اب ایک سخت گیری کا ایک ماحول بنا لیا ہے. گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں، پرامن احتجاج میں رخنہ اندازی شروع کر دی گئی ہے. اور اب آزاد کشمیر کی جو تاریخ ہے اس میں ایسے مناظر نظر آنے لگے ہیں کہ جو شاید نسل نو جن سے پوری طرح آشنا اور آگاہ نہ ہو. شاید کئی دہائیاں پہلے آزاد کشمیر میں اس طرح کا ماحول رہا ہو، جس طرح گھروں میں گھس کر اب خانہ تلاشیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اور جو اس احتجاج کو ایک لیڈ کرنے والے ایک شخص ہیں، ایک تاجر رہنما ہیں شوکت نواز میر، ان کے گھر کا جس طرح تلاشی لی گئی اور ان کے لیے جس طرح ریڈ کیے جاتے ہیں، جس طرح ان کی تلاش کی جا رہی ہے، جس طرح پنچ میں ایک سخت گیری کی گئی ہے، وہاں پہلے ہی ایک مزاحمتی قسم کا ذہن ہے، مضبوط ذہن ہے اور مضبوط حلقہ ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کی ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آزاد کشمیر کو اس جانب کیا کسی منظم مہم کے طور پر دھکیلا جا رہا ہے؟ میں نے آزاد کشمیر کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھنے والے لوگوں سے یہ پوچھا کہ 2-3 تجزیہ نگار ایسے تھے کہ جو اس ساری صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں، جن سے میں نے یہ سوال کیا. میں خود اس صورتحال کو سمجھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سی فورس ہے جو آزاد کشمیر میں اس درجہ حرارت کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے اس کو بڑھا رہی ہے. کیا یہ محض وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنی افتاد طبع کی وجہ سے، اپنے فری سٹائل تبصروں کی وجہ سے اس ماحول کو خراب کر رہے ہیں، یا ان کے پیچھے بھی کوئی ایسی فورس ہے کہ جو کسی وسیع تر مقصد کے لیے یہ سارا میدان سجا رہی ہے؟ ایک کشمکش، ایک کشیدگی ایک ایسے علاقے پر جس کے بارے میں یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ دشمن کی نظریں ہیں. ابھی میں ہندوستان ٹائمز کی جو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو انہوں نے ریلیز کی ہے، وہ مظفر آباد کے اولڈ سیکریٹریٹ میں پولیس کے لاٹھی چارج کی ہے، پولیس کے تعاقب کی ہے، ایک تاحد نگاہ ہجوم بھاگ رہا ہے اور پیچھے پولیس بھاگ رہی ہے. اور پھر یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں، یہ جو مناظر ہوتے ہیں، ان کی اینگلنگ بھارت کا جو میڈیا ہے وہ اپنے انداز سے کرتا ہے. ایک تو بھارت نے اس خطے پر نظریں لگا رکھی ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا پھر جو بھارت کا میڈیا اس کی اینگلنگ کرتا ہے وہ یہ اینگلنگ اس انداز سے کرتا ہے کہ اس میں پھر بھارت کا ایک مسیحا کا سا چہرہ نظر آتا ہے، ایک سراپا بنتا ہے، ایک امیج بنتا ہے. تو لامحالہ یہ کوئی ایسی قوت موجود ہے کہ جو آزاد کشمیر میں ایک کشمکش کو ہوا دینا چاہتی ہے، ایک ماحول بنانا چاہتی ہے. میں ان تجزیہ نگاروں کی بات کر رہا تھا جو بڑے پرومیننٹ قسم کے لوگ ہیں، 3-4. میں نے ہر ایک سے ایک ہی سوال پوچھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. تو انہوں نے کہا جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو یہ ایک بہت خوفناک قسم کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کو ایک کسی سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ ایک سوچ ڈیولپ ہونے لگی ہے کہ ایک مخصوص کسی ایجنڈے کے تحت ایک مخصوص رخ پر ڈالا جا رہا ہے، حالات کو اس انداز سے دھکیلا جا رہا ہے کہ یا تو آزاد کشمیر کا یہ سسٹم لپیٹا جانا ہے کہ ظاہر ہے اس کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے، سیاسی نظام کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اس کے لیے اتنے بڑے سسٹم کی اور ٹائٹینک ٹائپ جو ہے اس کے لیے
ایک انتظامیہ کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. یہ ایک خرانٹ سا جو ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اس کا انتظام چلا سکتا ہے. دوسری تو اس سے بھی خوفناک بات ہے کہ سارے خطے کی ٹوپوگرافی کو تبدیل کیا جانا ہے، چونکہ اس طرف کر دیا ہے بھارت نے، اور اب اس کا کوئی ایسا انتظام کرنا ہے کہ جو وائبل بھی ہو اور جو سب کو سوٹ بھی کرے اور جس سے معاملہ بھی حل ہو جائے. تو یہ بہت سی اس میں تھیوریز چل رہی ہیں کہ آزاد کشمیر اگر ایک مستحکم علاقہ تھا، پرامن علاقہ تھا، حساس علاقہ تھا، اور حساسیت کا بھی اندازہ ہے کہ یہاں کس حد تک اس پر نظریں بھی لگی ہیں، اور یہاں ایک سینٹیمنٹ ہمیشہ سے موجود رہا ہے جو بڑا انقلابی قسم کا رہا ہے، جو باغیانہ رہا ہے، جس کے اپنے خیالات رہے ہیں، اور وہ سینٹیمنٹ اب پھیل کر ورلڈ وائڈ ہو چکا ہے. اور پوری دنیا میں جو کشمیری کمیونٹی ہے اس کے اندر اس کی اپنی ایک ویٹیج ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس کی ایک اپنی عددی حیثیت ہے. اس سے اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ جو پرو انڈیپینڈنس سینٹیمنٹ ہے تو وہ شاید کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والی بات ہوگی. تو یہ سینٹیمنٹ کم ہونے کی بجائے پھیل گیا ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. جہاں جہاں کشمیری کمیونٹی ہے وہاں یہ سرایت کر گیا ہے. تو ان حالات میں آزاد کشمیر میں یہ جو ایک خانہ جنگی کی ایک کیفیت ہے، ایک بے چینی، ایک عدم اطمینان، اور اس کو بالکل پاکستان کی طرح جس طرح وہاں چھاپے مارے جاتے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، ان کو قید خانوں میں رکھ کے ان کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے، وہ پہچاننا، ان کی شکلیں پہچاننا مشکل ہو کے رہ جاتا ہے، اور الیکشن کو ٹالا جاتا ہے، نہ قانون کا خیال کیا جاتا ہے، نہ آئین کا خیال کیا جاتا ہے، جو بولے اس کو مسنگ پرسن بنایا جاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی آج آزاد کشمیر کا جو ماحول ہے اور منظر ہے وہ بن کر رہ گیا ہے. اور عملی طور پر جو 1 سال 1.5-2 سال سے پاکستان کی کیفیت نظر آ رہی ہے، عملی طور پر کشمیر بنے گا جو پاکستان کا نعرہ ہے وہ اپنی عملی شکل میں آزاد کشمیر میں آج نظر آ رہا ہے. آج آزاد کشمیر مکمل طور پر پاکستان کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے، پاکستان کے حالات کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے. اور اب یہ اس خطے کو اس جانب دھکیلنے کی کیا وجوہات ہیں، یہ فی الحال یہ حقیقت سامنے نہیں آ رہی. لیکن بہرحال کہانی اتنی ہی نہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ایک سخت گیر آدمی ہیں اور غیر ذمہ دار آدمی ہیں، یا وہ ان کا لب و لہجہ سخت ہوتا ہے. یہ کہانی یا آزاد کشمیر میں تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا دوسری ایکشن کمیٹی جو ہے وہ حالات کو خراب کر رہی ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ کہانی اس سے کہیں آگے کی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا.